مزمل صاحب اوور ٹو یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ جائزہ مشن اتفاق کر کے گیا ہے, اختلاف کر کے گیا ہے, یہ ایک ایمبیگوٹی ہے کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں یا چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں؟ جی مزمل صاحب, اس وقت یہ تو واضح ہے کہ چیزیں طے نہیں ہو سکیں, اسی وجہ سے بجٹ کو بھی ایک ہفتہ آگے مؤخر کیا گیا ہے, کیونکہ جب تک کہ ٹیکس کے معاملات کے اوپر اور پبلک جو اسپینڈنگ ہے بجٹ کی آؤٹ لک کے اوپر مکمل اتفاق نہ ہو جائے ایک آئی ایم ایف پروگرام میں, اس وقت تک یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی جا سکتی. تو اس وقت جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں پہلے سے متعین ہیں, لیکن نمبرز کے اوپر, گروتھ کے نمبرز کے اوپر, ٹیکس ریونیو کے فورکاسٹ کے اوپر ابھی یقیناً کچھ اختلافات ہیں, جس کی وجہ سے ابھی ورچوئل ڈسکشن جاری رہیں گی اگلے ایک ہفتے تک, اس کے بعد یہ چیزیں کنکلوڈ ہوں گی. اچھا, یہ کہا جا رہا تھا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 100 روپے تک کر دی جائے گی, اور جو باقی ٹیکس ریلیف ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے. آئی ایم ایف اس پہ مانا یا نہیں مانا کہ آپ پیٹرولیم لیوی 75 روپے سے 100 روپے پہ کر لیں اور ان تنخواہ دار کو اور باقی جگہ یا جہاں ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں؟ دیکھیں, یہ تو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے ایک کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی تو تبھی اس پر کچھ تبصرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں دو چیزیں ابھی تک جو میری دانش میں واضح ہو رہی ہیں. وہ ایک تو یہ کہ حکومت نے یہ آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ ہمیں جو سیلری انکم ٹیکس کے اوپر ہمیں ایک ریلیف دینے کی کافی ضرورت ہے اس وقت, چاہے وہ ریلیف لوور تھریش ہولڈ کو بڑھا کے ہو, یعنی کم سے کم جو آمدنی ہے اس کو ہم تھوڑا انکریز کریں تاکہ جو لو انکم سیگمنٹ ہے وہ ٹیکس سلیب سے باہر نکلے, اور تھوڑا ود ان دا سلیبس ہمیں توقع ہے کہ کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی. 2.5% تک جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق متوقع ہے کہ یہ ہمیں ملے گا, ٹیکس انکم ٹیکس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گی. لیکن جو پیٹرولیم لیوی ہے, ظاہر ہے اگر وہ لگ جاتی ہے تو اس سے پیٹرولیم کے پرائسز میں اضافہ ہوگا, لیکن غالباً 100 روپے تک نہیں یہ جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو انفلیشن میں انفلیشن میں جو کمی آئی ہے اس میں دوبارہ سے اضافے کا خدشہ ہے, تو یقیناً اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. پیٹرولیم لیوی کا ایک اور جو پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پیورلی فیڈرل ریونیو ہے, یعنی ایسے ریونیو ہے جو کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں جائے گا, وہ ڈویزیبل پول میں نہیں جائے گا, یعنی آمدنی کا ایسا حصہ نہیں ہوگا جس میں صوبوں کا بھی حصہ ہو. تو یہ تھوڑا سا اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ صوبوں کی جو بجٹ ہوتے ہیں وہ سرپلس ہو جاتے ہیں اور وفاقی حکومت کا بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہماری آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو منیمم پرائمری سرپلس رکھنا ہے, وہ اس کو میٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے اس وقت, لیکن ابھی کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. پر پیچھے گورنمنٹ کا یہ فارمولا گورنمنٹ کے نزدیک کامیاب رہا نا, پیٹرول مہنگا رکھو بجلی سستی کرو, یہ فارمولا تو گورنمنٹ کہتی ہے بڑا کامیاب رہا ان کا کہ پیٹرول مہنگا رکھو بجلی سستی کرو. اب بھی گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ پیٹرول مہنگا رکھو تنخواہیں بڑھاؤ, پیٹرول مہنگا رکھو بجلی سستی کرو, پیٹرول مہنگا رکھو ٹیکس نیٹ میں ریلیف دو, پیٹرول مہنگا رکھو باقی سب کچھ کرتے رہو. گورنمنٹ پر مینیج. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ہمیں انٹرنیشنل قیمتوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت حکومت کو ہم اس لیے نہیں بلیم کر سکتے کہ ہمیں ان پرائسز کو بھی آگے ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے, اور چونکہ ہماری بجلی کی قیمت میں بھی پیٹرول کی کافی ایک کمپوننٹ ہے, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں تو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. لہٰذا میں پورا اس وقت حکومت کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن جو انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے, جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آئل کی پرائسز نیچے کی طرف ہمیں نظر آتی ہیں جاتے ہوئے اگلے ایک سال میں بھی, جس کی وجہ سے امید ہے کہ اس کا جو نیٹ امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا. اگر فرض کریں قیمتیں نیچے جاتی ہیں اور اگر ہم پیٹرولیم لیوی بھی رکھتے ہیں لیٹر کے حساب سے ہوتی ہے, تو اس کا امید ہے کہ نیٹ امپیکٹ بیلنس ہو سکے گا. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہمارا جو سیلری جو طبقہ ہے وہ لو انکم بھی ہے, مڈل انکم بھی ہے, اپر انکم بھی ہے, جو آلریڈی سفر ہر کر ایک رہا کے اوپر ٹچ پڑ رہی ہے, جو آلریڈی سفر کر رہا ہے. تو حکومت کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھے. دوسرا, بجلی تو ہر گھر میں ہے, لیکن ہر گھر میں موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں ہے. گاڑیاں پاکستان کے 7-8% گھروں میں ہیں,
موٹر سائیکل کی جو ہے وہ 50% کے قریب اونرشپ کا ریشو ہے پاپولیشن میں، جو بڑی تعداد ہے. تو لہٰذا دیکھتی ہے کہ دیکھیں بجلی تو ہر گھر میں ہے، تو اس کا جو ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کی قیمت بڑھنے کا وہ بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں پیٹرولیم یا پیٹرول کی مصنوعات ہیں وہ پھر بھی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. اچھا نہیں، اب ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو ہمیشہ سے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کھلا چھوڑ دیں، اور ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں اس کو 280 پہ کہیں روک کے بھی رکھا، جس میں کہتے ہیں گورنمنٹ کا اثر بھی شامل تھا کہ اس کو 280 پہ رکھنا ہے. لیکن جب سے آئی ایم ایف کا مشن شروع ہوا ہمیں وہ 280 سے اوپر جاتا ہوا نظر آیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار لوگ جو فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی یہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو ڈالر اوپر جائے گا؟ جی، جو حکومت نے جو ابھی تک جو نمبر سامنے آئے ہیں اگلے سال کے بجٹ میں، جو ایزمپشنز ہیں اس کے مطابق آلریڈی 290 روپے کا ڈالر رکھا گیا ہے. تو جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً روپے میں ڈپریسیشن ہوگی. اس وقت ایک ہونا قدرتی امر ہے کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، تھوڑی انسرٹنٹی مارکیٹ میں موجود ہے. پچھلے 1-1.5 مہینہ پاکستان انڈیا کی بھی بہت زیادہ ہاسٹیلٹی رہی ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر اثرات پڑے ہیں. تو ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے روپے نے اپنی قدر تھوڑی سی کھوئی ہے. لیکن براڈلی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مارکیٹ ڈریون ڈائریکشن کے اوپر ہے جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے. ایڈمنسٹریٹولی ضرور انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے بینکوں کے ذریعے، ایل سیز کے ذریعے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی انٹرونشن سامنے نہیں آئی ہے. اور لیکن اگلے سال کے لیے آلریڈی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریسیشن ہوگی، جو کہ ایک نیچرل امر ہے. اگر ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر ہمیں بہت زیادہ سگنیفیکنٹلی ڈی ویلیویشن کرنی پڑتی ہے. ایک دم روپیہ اپنی قدر کھوتا ہے جس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے بزنسز کے اوپر. ابھی بھی آپ 10 روپے کی ڈی ویلیویشن تو دیکھ رہے ہیں نا، پھر اگلے 1 سال میں 10 روپے تو روپیہ ڈی ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں. جی 10 روپے تو کم سے کم دیکھ رہے ہیں. علی سلمان صاحب، ایک سوال، ایک معاملہ جو ابھی زیر بحث ہے وہ دفاعی بجٹ کا معاملہ بھی ہے، اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ دفاعی بجٹ میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو بھی ہم ریلیف دیں گے. یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کیسے آسانی سے ہو پائیں گے؟ دیکھیں، دفاعی بجٹ کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور شاید ہر سال اس کو بڑھا رہے ہیں. تو وہ روپے کے سینس پہ تو ہمارا بجٹ بڑا ہے دفاعی بجٹ. لیکن اگر آپ پچھلے کوئی 5-6 سال دیکھیں تو ہمارا جو ایکسپینڈیچر میں دفاع کا بجٹ تقریباً 22% تھا 2020-21 میں، جو اس وقت کم ہو کر گریجولی کم ہوا ہے، تقریباً 12% کے قریب رہ گیا ہے. تو 22% سے 12% ڈراپ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں ریلیٹیو ٹو پبلک اسپینڈنگ. تو لہٰذا یہ، اور خاص طور پر ابھی جو بیک گراؤنڈ ہے انڈیا پاکستان میں اور ان ڈیفینس کے اندر ہمارا ظاہر ہمیں اپنی کیپبلٹیز کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ میں تھوڑا اضافہ اس وقت نیچرل ہے، ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جو فوجی صلاحیت ہے، دفاع کی صلاحیت ہے، اس کو بہتر کر سکیں. جو پروٹیکشن ہے اگینسٹ ایگریشن، وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک پیس کی گارنٹی، ہر ایک کا فائدہ ہے. ایگریکلچر میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ کھاد پر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے 5 آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں بڑھا کر 10% کر لیں، اور جو کیڑے مار ادویات ہیں اس پر 5% کا نیا ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو جس سے ہماری ایگریکلچر ان پٹ کاسٹ تو پہلے ہی بہت بڑھی ہوئی ہے، کسان ہمارا پرابلم میں ہے. اگر ہم آئی ایم ایف کی یہ بات مانتے ہیں تو پھر تو مزید کسان کو قتل کرنے والی بات ہے. جی، اس وقت تو یہ ایسی صورت ہوگی، اور یقیناً چونکہ ایک طرف ہم نے وہ جو سپورٹ پرائس ہے اس کا میکینزم پریکٹیکلی ختم کر دیا، اور دوسری طرف ہم جو ان پٹ کے اندر سپورٹ دے رہے تھے اس سے بھی ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے جو پینفل تو اس وقت یہ ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم نے بڑی کمپنیز کو، جو فرٹیلائزر کی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے بجائے ہم فارمرز کو کیسے پروٹیکٹ کریں. ابھی تک تو جو گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے گیس کو سبسیڈائز کریں اور دوسرے معاملات کے ذریعے ہم نے بڑی کمپنیز کو تو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن وہ فائدہ کسانوں کو نہیں ہوا. تو میکینزم چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس کے ذریعے
اب ہم نے ٹولز ڈیولپ کر لی, بینیفیشری کو اسسٹ کر سکتے ہیں, جیسے کراپ انشورنس ہے, اس طرح کے باقی معاملات ہیں جس میں حکومت آگے بڑھ سکتی ہے اور اس میں IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی ٹول کٹ کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ ہم پرانے طریقے سے سبسیڈائز کریں, جس کی وجہ سے ایسے لوگوں تک سبسڈی پہنچتی ہے جو اس کے حقدار نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو نہیں